السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ 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 علی کل حال، الحمدللہ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک العظیم سلطانک۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا لما تحب وترضی۔ 2 مہینہ پہلے ہم لوگ الحمدللہ مبارک مہینے رمضان سے گزرے، اور رمضان کے بعد آیا شوال کا مہینہ۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم لوگوں نے ٹاپک لیا تھا رمضان کے بعد کیا، اس میں ہم لوگوں نے شوال کے مہینے کی ڈیٹیل سے پڑھے تھے کہ کیا فضیلت ہے، اور اس میں 6 روزے رکھنے کی کیا فضیلت ہے، جیسے کہ گویا کہ رمضان کے ساتھ ملا کر پورے سال کے روزے کا ثواب الحمدللہ۔ تو شوال کے بعد اب جو ہم مہینے میں داخل ہو چکے ہیں کل سے، وہ ہے ذی القعدہ۔ ذی القعدہ کا مہینہ وہ مہینہ ہے جو حرمت والے مہینوں میں سے پہلا مہینہ ہے۔ جیسے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا سورہ توبہ آیت نمبر 36، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافہ کما یقاتلونکم کافہ واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ ان عدۃ الشہور، بے شک گنتی مہینوں کی، عند اللہ اللہ کے نزدیک، 12 شہرن مہینے ہیں، فی کتاب اللہ اللہ کی کتاب میں، یعنی جو لوح محفوظ ہے وہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پہلے سے ہی یہ لکھ رکھا ہے، یہ مقرر کر رکھا ہے۔ اور کب سے لکھ رکھا ہے یہ مہینے، 12 مہینے؟ یوم خلق السماوات والارض، جب سے زمین اور آسمان کی خلقت اللہ نے بتائی، یعنی ہمارا کسی کا کوئی وجود ہی نہیں تھا، کوئی چیز تھی ہی نہیں، انسان تھا ہی نہیں زمین پر، اس سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ 12 مہینے ہمارے لیے مقرر کر دیے، اپنی کتاب لوح محفوظ میں لکھ دیا۔ اور یہ بھی لکھ دیا کہ منہا 4 حرم، اس میں 4 مہینے جو ہیں حرمت والے ہیں۔ اب یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، یہ قرآن میں ہم کو نہیں ملتا، اس کے لیے ہم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے دیکھنا پڑتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا ہے وہ 4 مہینے، اس میں کرنے کا کام کیا ہے۔ ذالک دین القیم، یہ دین ہے درست، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے بالکل مکمل کر کے، بالکل درست کر کے۔ اس مہینے میں کرنے کا کام کیا ہے، فلا تظلموا فیہن انفسکم، کہ ان میں اپنی جانوں پر ظلم نہیں کرنا ہے۔ تو ذی القعدہ حرام مہینوں میں سے گویا کہ یہ پہلا مہینہ ہے، یہاں سے شروعات ہو رہی ہے، پے در پے 3 مہینے جو آئیں گے وہ تینوں حرمت والے مہینے ہوں گے، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، پھر رجب۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا ہے کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 4 حرم فرمایا ہے قرآن میں، تو اس کا معنی کیا ہے کہ 4 مہینے۔ ذی القعدہ کا وجہ تسمیہ، یعنی کیوں اس کا نام ذی القعدہ رکھا گیا ہے، اس کو ذی القعدہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ لوگ اس مہینے میں جنگوں اور قتل و غارت سے رک جاتے تھے، اس لیے کہ حرمت والا مہینہ تھا، اور وہ امن میں سفر حج کے لیے سامان تیار کرتے تھے۔ جیسا کہ پتہ ہے کہ الحج اشہر معلومات، کہ حج کے مہینے معلوم ہے، تو کون کون سے حج کے مہینے، شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ کے 10 دن، تو یہ سارے اس کے حج کے مہینے ہیں۔ تو ذی القعدہ بھی اس میں آتا ہے، ایک تو حرمت والا، دوسرے کے ذی الحجہ کی تیاری کا مہینہ۔ اور جاہلیت میں اس مہینے کی تعظیم تھی، یعنی جب ایمان نہیں تھا، اسلام نہیں آیا تھا مشرکین مکہ کی زندگی میں، تب سے بھی عرب زمانے جاہلیت میں عرب اس حرمت والے مہینے کی تعظیم کرتے تھے۔ وہ اس مہینے میں نہ کسی سے لڑتے تھے، نہ کسی سے بدلہ لیتے تھے، اور حتیٰ کہ اگر کوئی ان کو دھمکاتا بھی تھا یا دھتکارتا بھی تھا یا للکارتا بھی تھا، اس کا جواب نہیں دیتے تھے، اتنا زیادہ اس مہینے کی حرمت کا ان لوگوں کو یعنی عظمت تھی ان کے دلوں میں، حالانکہ مسلمان نہیں تھے۔ حرمت والے مہینے میں ظلم کرنے کی ممانعت، جیسا کہ ابھی ہم لوگوں نے آیت میں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے حرمت والے مہینوں میں ایک دوسرے پر ظلم کرنے سے منع کیا ہے، ان میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، فلا تظلموا فیہن انفسکم، بس ان میں ظلم کرنا باقی مہینوں کی نسبت زیادہ گناہ کا باعث ہے، اور ان کی حرمت کی شدت کی وجہ سے
ان میں ظلم اور گناہ کرنا زیادہ بڑا کام ہے. یعنی عام دنوں میں جو گناہ کرتے ہیں اس کا تو گناہ کا یعنی سزا ہے ہی اللہ تعالیٰ کے وہاں کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو پکڑ کرے, اللہ تعالیٰ چاہے تو توبہ کرنے والے کی توبہ قبول کرے اور معاف کر دے. لیکن ان حرمت والے مہینوں میں اگر کوئی گناہ کا کام کرتے ہیں یا کہ اپنی جان پر یا کسی کی جان پر ظلم کرتے ہیں تو وہ شدید گناہ کا کام ہے اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہاں زیادہ پکڑ ہوتی ہے. قتادہ کہتے ہیں دوسرے مہینوں کی نسبت ان حرمت والے مہینوں میں ظلم بہت بڑا گناہ ہے اور بوجھ ہے. اگرچہ ظلم ہر حال میں بڑا گناہ ہے مگر اللہ جس کام کے گناہ کو چاہے بڑھا دے, جیسے کہ اللہ تعالیٰ نیکیوں کو بڑھا دیتے ہیں رمضان کے مہینے میں, ہر نفل عبادت کا ثواب فرض کے برابر ہوتا ہے, ویسے ہی ان حرمت والے مہینوں میں نیکی کا کی جو ثواب ہے وہ بڑھا دیا جاتا ہے اور جو گناہ کے کام ہے اس پر پکڑ بھی زیادہ ہو جاتی ہے. حرمت والے مہینوں میں مسلمان کیسے اپنی جان پر ظلم کرتا ہے؟ فرائض کو ترک کرنے سے. یعنی رمضان تھا, اس کے اندر کچھ تھوڑی بہت اللہ تعالیٰ سے محبت آ گئی تھی یا موسم آ گیا تھا یا لوگوں کو دیکھا دیکھی یا شرم آ رہی تھی, ایسے مبارک مہینے میں سب عبادت کر رہے ہیں, میں کیسے پیچھے رہ جاؤں, اور بڑی بری بات وہ سمجھ کے کر رہا تھا نماز روزے کے ساتھ ساتھ. لیکن ان حرمت والے مہینوں میں بھی فرائض کو ترک کر کے انسان کیا کر رہا ہے, اپنی جان پر ظلم کرتا ہے, جیسے نماز اور اس طرح کی دیگر واجبات کو چھوڑ دینا, یہ بھی کیا ہے اپنی جان پر ظلم کرنا ہے. ظاہر ہے جو فرائض ہے اگر وہ انسان اس کی پابندی نہیں کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا اس کے بارے میں پوچھ بھی ہوگی اور اس کی پکڑ بھی ہوگی سخت. تو یہ اپنی جان پر ظلم کرنا ہے کہ کیا کرتے ہیں کہ فرائض کی ادائیگی کی پابندی نہیں کرتے. پھر حرام کاموں کا ارتکاب کرنے سے, جیسے بے حیائیوں کا ارتکاب کرنا, والدین کی نافرمانی کرنا, قطع رحمی کرنا اور دیگر حرام کام کرنا. ذوالقعدہ چونکہ حج کا مہینہ ہے, ذوالقعدہ حج کے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 179, الحج اشہر معلومات, حج کے مہینے جانے پہچانے ہیں. بخاری میں معلق روایت ہے, ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد شوال, ذوالقعدہ اور ذی الحجہ کے پہلے 10 دن. ذوالقعدہ میں عمرہ کرنا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کل 4 عمرے کیے اپنی پوری زندگی میں, اور وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالقعدہ میں ہی کیے. اس لیے ذوالقعدہ میں عمرہ کرنا کیا ہے, مسنون ہے. جیسے ہمارے وہاں شوق ہے کہ ہم لوگ کس مہینے کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں, رمضان کے مہینے میں. وہ بھی بے شک بہت زیادہ عظمت والا مہینہ ہے, اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, جیسے کہ ایک صحابیہ آتی ہے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی میں عمرے پر جانا چاہتی ہوں رمضان میں, نہیں میں حج پر جانا چاہتی ہوں, لیکن میرے شوہر جو ہے وہ جہاد کے لیے ایک اونٹ لے گئے اور ایک اونٹ جو ہے وہ ہماری ضرورت کے لیے ہے, تو میں کیا کروں, مجھے شوق ہے کہ میں حج پر جاؤں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے, تم ایک کام کرنا, رمضان میں عمرہ کر لینا. رمضان میں عمرہ کرنا گویا کہ میرے ساتھ حج کے برابر ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ حج فاضل ہو جاتا ہے, نہیں, بعد میں موقع لگے تو حج بھی کر لینا, لیکن اس کی ایک اہمیت بتانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں بھی ثابت نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں کوئی عمرہ کیا, کیونکہ 4 زندگی میں عمرے کیے ہیں اور ایک حج کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور چاروں عمرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالقعدہ کے مہینے میں کیا. شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ذوالقعدہ میں عمرہ کرنا سب مہینوں سے افضل ہے سوائے رمضان کے. یعنی رمضان کی حرمت ہے بڑی, اس سے بڑی, لیکن اس کے علاوہ جن مہینوں میں عمرہ کرنا چاہیے وہ کون سا ہے, ذوالقعدہ کا مہینہ. سلف صالحین کی ایک جماعت سے مروی ہے کہ وہ اس مہینے میں عمرے کو رمضان سے بھی افضل قرار دیتے تھے, کیونکہ وہ ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت تھی, تو ڈھونڈ ڈھونڈ کر ایسے کام کرتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سا کام کب اور کس موقع پر کیسے کرتے تھے. امام ابن قیم نے ذوالقعدہ اور رمضان کے مابین عمرے کی فضیلت کے بارے میں تردد کا اظہار کیا. وہ کہتے ہیں کہ ہم اس بارے میں اللہ سے استخارہ کرتے ہیں کہ جو اللہ کے نزدیک افضل ہے اس کی طرف ہماری رہنمائی کرے. یعنی ہمارے نزدیک رمضان کا مہینے کا عمرہ بھی افضل ہے اور ذوالقعدہ کے مہینے کا بھی افضل ہے, تو ہم اللہ تعالیٰ سے استخارہ کرتے ہیں کہ جس میں ہمارے لیے خیر ہو وہ ہمارے دل میں ڈالے. اسی طرح ذوالقعدہ میں روزہ رکھنا مستحب ہے, جیسا کہ بعض سلف صالحین سے مروی ہے, لیکن اس مہینے میں روزے کی کوئی خاص فضیلت نہیں دی گئی ہے کہ واقعی اس مہینے میں روزہ رکھنا ہے, لیکن مستحب پسندیدہ قرار دیا گیا ہے.
اور ظاہر ہے کہ یہ مہینہ آیا ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر جمعرات کے بھی روزے رکھے ہوں گے جو آپ ہمیشہ رکھتے تھے، ایام بیت کے روزے رکھتے تھے. تو اگر ہو سکے تو قضا روزے رکھ لیں، کیونکہ حرمت والے مہینے میں نیکیوں کا جو ثواب ہے وہ بڑھ جاتا ہے. تو کچھ بعید نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ نیکی کی توفیق دے کہ ہم زیادہ نیکیاں کریں. ذوالقعدہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں کچھ تاریخی واقعات ہوئے تھے، اس کے بارے میں ہم جانتے ہیں. اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا وعدہ کیا، جیسا کہ مجاہد، مسروق اور ابن جریج وغیرہ سے مروی ہے. ہم لوگ سورہ بقرہ میں پڑھ چکے کہ 30 راتوں کا وعدہ کیا اللہ تعالیٰ نے ملاقات کا، اور پھر 10 دن بڑھا کر 40 دن کر دیا اس کو. پھر اسی مہینے میں بنو قریظہ کے ساتھ غزوہ بھی اس مہینے میں ہوا، ذوالقعدہ میں بھی، سن 6 ہجری میں. صلح حدیبیہ ہوئی جس کو اللہ تعالیٰ نے فتح بین قرار دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اسی حدیبیہ، صلح حدیبیہ کے بارے میں سورہ نازل کی، انا فتحنا لک فتحا مبینا، بے شک ہم نے تمہیں فتح دی، ایک کھلی فتح. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ فتح ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں یہ فتح ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ. تو یہ کچھ ایسے واقعات ہیں جو ذوالقعدہ کے مہینے میں خاص ہوئے تھے. حرمت والے مہینوں کی تعظیم کرنا چاہیے. اس مہینے میں کرنے کے کام کیا ہے؟ تو اس مہینے کو حرمت والی، یعنی یہ مہینے میں جس میں ہم داخل ہوئے ہیں اس کو رسپیکٹ دیں کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے. زیادہ سے زیادہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنا ہے اور زیادہ سے زیادہ خیر کے کام کرنا ہے تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وہاں ہماری، یعنی اس مہینے میں جو اجر و ثواب بڑھا دیا جاتا ہے نیکیوں کا، وہ ہم کو پورا پورا ثواب ملے، اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنا ہے. ایک مسلمان حرام مہینوں کی تعظیم کرتا ہے، خاص طور پر ان میں اللہ کی حدود کا پاس رکھتا ہے، یعنی جس کام سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے اس سے وہ رک جاتا ہے، اور جس کام کو کرنے کا اسلام میں اور دین میں شوق دلایا گیا ہے، یا جس کے کرنے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو یعنی خود بھی کیا اور کرنے کا شوق دلایا ہے، اور دوسرے یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے، وہ کام یہ ان مہینوں میں خاص طور پہ کرنا چاہیے. پھر گناہوں اور نافرمانیوں سے بچنا بھی ہے. امام ابن رجب کہتے ہیں کہ جس آدمی کی ان حرمت والے مہینوں میں نیک عمل کرنے سے ہمت کوتا ہو، یعنی سستی آ رہی ہے اس کو نیکی کے خیر کے کام کرنے سے، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی جان پر نافرمانیوں سے رک جانے کے ساتھ رحم کرے. یعنی اگر نہیں کوئی خیر کا کام کر پا رہا ہے، زیادہ عبادت نہیں کر پا رہے ہیں، روزے نہیں رکھ پا رہے ہیں، راتوں کو نہیں جاگ پا رہے ہیں، اور نوافل ادا نہیں کر پا رہے ہیں، تو کم از کم اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر اس مہینے کی حرمت کا پاس رکھے وہ، اور اپنی جان پر رحم کرے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس مہینے میں ظلم نہیں کرنا اپنی جان پر. تو گویا کہ گناہ کر کے بھی کیا کر رہا ہے انسان؟ ایک تو فرائض کو ترک کر کے گناہ کر رہا ہے کہ اللہ کے وہاں پکڑ کا سبب بن سکتا ہے، اور گناہ کر کے بھی، اور گناہ بھی ایسا جس پر اس کو کوئی گلٹی فیل نہیں ہوتی ہے کہ اس کو توبہ کی توفیق مل جائے، اللہ سے معافی مانگے کہ اللہ تعالیٰ مجھے پتا چل گیا تھا کہ حرمت والا مہینہ تھا اور میں نے اس کے کوئی وہ نہیں کری، پابندی نہیں کیا میں نے، اور اس میں مجھ سے گناہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ معاف کرے. یہ بھی احساس نہیں ہو تو اس چیز کا بھی ایک طرح سے کیا ہے، اپنی جان پر ظلم کرنا ہے. خصوصاً ظلم کرنے سے بچنا ہے کن کے ساتھ؟ مثلا والدین کا اولاد پر ظلم، شوہر و بیوی کا ایک دوسرے پر ظلم و ستم، اور اسی طرح کسی کا ناحق مال کھانا، چوری کرنا، رشوت لینا، اس کے علاوہ غیبت کرنا، چغل خوری کرنا، یہ سارے کبیرہ گناہوں میں سے، اور ایسے گناہ ہیں کہ جن کی یعنی توبہ کے بغیر معافی نہیں ہے، اور بڑے گناہوں میں سے ہے. تو کوشش کرنا ہے کہ ان مہینوں میں ان سارے حرام کاموں سے بچے، اور ایسے حرمت والے مہینے میں ایسے گناہوں سے بچے جو کبیرہ گناہ ہے، جو توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے. اور توبہ ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق، یعنی اللہ تعالیٰ کی کوئی نافرمانی ہو گئی، اللہ تعالیٰ کی کوئی عبادت میں کمی بیشی ہو گئی، اللہ تعالیٰ کی کوئی معصیت ہم سے ہو گئی، اور ہم اللہ سے رجوع کرتے ہیں، اللہ سے توبہ و استغفار کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں. لیکن ایک گناہ ہے کہ بندے کا بندے پر حق، مثلا کسی کی غیبت کر دی، کسی کے چغل خوری ہو گئی، کسی کا مال کھا لیا، کسی کو ہاتھ سے تکلیف پہنچا دی، کسی کو دلی اس کو ذہنی پریشانی دے دی اپنی طرف سے، یا جو بھی کیا،
تو یہ کیا ہے پھر اس سے معافی کے بغیر نہیں، وہ توبہ خالی اللہ سے مانگ کر معافی نہیں ملے گی، بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ جس کے کا حق مارا ہے، جس کی غیبت کی ہے، جس کی چغل خوری کی ہے، جس کا مال کھایا ہے، جس کو اپنے ہاتھ سے تکلیف پہنچائی، جس کو اپنے ذہنی تکلیف پہنچائی، اس سے معافی مانگنا ضروری ہے۔ پھر اسی طرح گناہوں سے توبہ کرنا، حرمت والے مہینے شروع ہو چکے ہیں، لہٰذا گناہوں اور نافرمانیوں سے توبہ کر لینا چاہیے، مثلا شرک سے، والدین کی نافرمانی سے، قطع رحمی سے، سود خوری، جھوٹ، غیبت، چغل خوری، حسد وغیرہ، ان تمام عام دنوں میں بھی یہ گناہ کے کام ہے اور نہیں ہونا چاہیے، کوشش کرنا چاہیے، لیکن ان مہینوں میں خاص طور پر کوشش کرنا چاہیے کہ ایسے کوئی گناہ نہیں ہو جس کی وجہ سے اللہ کے یہاں میری پکڑ ہو اور ایک طرح سے میں اپنی جان پر ظلم کروں اس کے ذریعے سے۔ اور ظاہر ہے کہ اگر حقوق العباد میں سے کوئی حق مار رہے ہیں تو خود اپنی جان پر بھی ظلم کر رہے، گناہ گار بن رہے اور دوسروں کا بھی حق مار رہے۔ پھر اسی طرح نیکیوں میں آگے بڑھنا ہے۔ افضل زمانوں میں سے ہیں جن میں نیکیوں کا اجر کئی گنا بڑھ جاتا ہے اور اجر و ثواب کی بہت زیادہ امید ہوتی ہے، اس لیے ان مہینوں سے فائدہ اٹھایا جائے اور اللہ کی اطاعت کے کاموں میں آگے بڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس حرمت کے مہینے کی یعنی حرمت کو باقی رکھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے قبول کرے انشاءاللہ باذن اللہ۔